ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور خصوصی عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ غزہ کی پٹی گزشتہ ایک سال سے اپنے دامن سے ایسی کئی تصاویر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے جس کو دیکھ کر کے ساری دنیا دنگ ہے، انسانیت شرمسار ہے، اور اس قدر شرمسار ہے کہ دنیا اپنی پوری طاقت کے باوجود ظالم و دہشت گرد صہیونی درندوں کے سامنے کسی بھی طرح سے اس کو منوانے کے لیے یا وہ اپنے دیگر بہت ساری چیزوں سے مسائل سے دوچار ہو کر کے مجبور ہے، یا پھر دنیا ڈرتی ہے۔ یہ کہنے میں جو ہے کسی کو ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے سامنے کچھ طاقتیں مل کر کے اس وقت معصوم بچوں کا قتل عام کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ایسی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی اس مرتبہ، وہ تصویر میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس وقت جو کچھ تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے تو دور حاضر کے خوفناک جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کے دوران غزہ کی پٹی میں المیوں اور تباہ کاریوں کے انگنت مناظر سوشل میڈیا پر موجود ہیں، مگر ایک حالیہ تصویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ یہ تصویر انسانیت کے مسیحا کہلائے جانے والے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی ہے، جو کمال عدوان ہاسپٹل کے ملبے سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل کے کئی روز سے جاری محاصرے کے دوران گزشتہ جمعہ کو فاسسٹ فوج نے نظر آتش کر دیا تھا۔ ابو صفیہ کا راستہ درد کی پگڈنڈی کی طرح لگتا ہے جب وہ تقریباً 1.5 سال تک تباہی کے عالم میں اپنی سفید شرٹ پہنے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پر پورے عزم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس دوران ان کا جواں سال بیٹا قابض فوج کی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہو گیا۔ خاندان کو بار بار بے گھر ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک پیاس اور شدید گرمی اور شدید سردی، ڈاکٹر ابو صفیہ ایک مرد آہن کی طرح انسانی خدمت پر ڈٹے رہے۔ وہ کئی بار زخمی ہوئے، کئی دن رات بیدار رہنا پڑا، تھکاوٹ سے نڈال ہوئے، مگر ہمت نہیں آ رہی۔ ابو صفیہ کی آواز میں سنسنی خیزی تھی۔ وہ شمالی غزہ میں اپنی گرفتاری اور کمال عدوان ہاسپٹل کو جلائے جانے تک اپنے مشن پر قائم رہے۔ وہ شمالی غزہ میں جاری انسانی المیے کے بارے میں اقوام عالم کی توجہ بار بار مبذول کراتے رہے، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ ڈاکٹر ابو صفیہ کی یہ تصویر فوٹوگرافر مہند المقید نے لی، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ ٹویٹ کرنے والوں نے اس تصویر کو اس صورتحال سے تشبیہ دی جو غزہ کی پٹی 1 سال سے زائد عرصے سے اسرائیل کی تباہی کی جنگ کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ غزہ کی طرح تنہا رہ جانے والا ڈاکٹر۔ قابض فوج کے ٹینکوں کا سامنا کرنے والے ڈاکٹر ابو صفیہ کی تصویر پر ایک صارف نے کہا کہ غزہ کے بہادر لوگ ڈاکٹر ابو صفیہ کی طرح بہادر ہیں۔ دشمن فوج نے ان کے بیٹے کو قتل کیا، خود انہیں زخمی کیا، ان کے ہاسپٹل کو جلایا، اور اس وقت ہاسپٹل کے اندر تھے مگر باہر نہیں آئے، بیمار اور زخمیوں کو بچانے کے لیے اپنا کام کرتے رہے۔ یہاں وہ اپنی گرفتاری سے پہلے آخری بار اپنی سفید شرٹ کے ساتھ ایک بھاری بختر بند ٹینک کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ ہیں، غزہ کا ایک اور ثابت قدم پہاڑ۔ صارف محمد جمیل نے لکھا کہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کتنے عظیم ہیں۔ ان کا مشن صرف جسم کے زخموں پر پٹی باندھنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہم انہیں یہاں ڈاکٹر ہانی بدران کو تسلی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کے خاندان کے 17 افراد صہیونی فوج کی اس ننگی جارحیت کے دوران شہید ہوئے۔ غزہ میں وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش نے ڈاکٹر ابو صفیہ کی تصویر پر ایک تبصرے میں لکھا کہ اس تصویر کے ساتھ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ نے مختصراً ہماری اجتماعی صورتحال کا خلاصہ پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر جو انسانی بنیادوں پر طبی امداد فراہم کرتا ہے، اپنے لوگوں کی خدمت اور اس کے پاس اس کے میڈیکل کوڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک نہتے ڈاکٹر کو بھی قتل و غارت گری، تباہی اور قابض نازی دشمن کی وحشیانہ جنگی مشین کا سامنا ہے۔ الجزیرہ نشریاتی ادارے نے ٹویٹ کیا کہ غزہ کے لوگ ایسے ہیں، اسرائیلی فوجیوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، انہیں زخمی کر دیا، ان کے ہاسپٹل کو جلایا، مگر ڈاکٹر ابو صفیہ نے اسپتال نہیں چھوڑا۔ مشہور کارٹونسٹ محمود عباس نے اپنے برش سے کھینچی گئی ایک تاثرات تصویر ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کتنے اکیلے تھے۔
बर्रान ने इस्तिफसार किया कि डॉक्टर हिसाम, आपकी क्या हिम्मत है, आप तो पहाड़ की तरह सख्त जान हैं, या आप में आसमानी और खुदाई हिम्मत है, दूसरों के लिए उसकी कमी है। हम आपकी आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें उसके बारे में एहतियात से बताएं। बहादुर डॉक्टर, कौम आपके और तमाम कैदियों की आज़ादी की मुंतज़िर है। डॉक्टर अबू सुफिया के भतीजे मोहम्मद ने लिखा कि किस तरह उनके चचा ने अपनी कौमी शनाख्त को बरकरार रखने, अपने मकसद का दिफा करने, अपने मरीजों के साथ रहने का इंतखाब किया। वो जंग के पहले लम्हे से ही गज़ा की पट्टी छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने गज़ा ही में रहने का आज़म किया। उन्होंने लिखा, अगर मेरे चचा हिसाम वहाँ से जाना चाहते थे तो वहाँ से चले जाते। उन्हें उसकी पेशकश भी की गई थी। उनके पास अपनी बीवी की तरफ से कज़ाकिस्तान की शहरियत है, लेकिन उन्होंने साबित कदमी से इनकार कर दिया। यादत दैलमी ने लिखा कि हम इस ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास करते हैं, आपके हालत के लिए नहीं है, और आप ही हैं, हम सब ढल रहे हैं, आप सूरज गुरूब नहीं होगा। आपका नाम एक ऐसी कौम की आदमी कुंदा है जो तवील अरसे तक जिंदा रहेगी और अनकरीब आज़ाद हो जाएगी। ब्लॉगर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया ताकि डॉक्टर हिसाम अबू सुफिया उनके बाकी तिब्बी अमले की रिहाई के लिए काबिज सिहनी रियासत पर दबाव डाला जा सके। गुज़िश्ता जुमा को काबिज फौज ने कमाल उद्वान हॉस्पिटल पर धावा बोलकर उसे आग लगा दी थी, उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। काबिज फौज ने हॉस्पिटल के डॉक्टर हिसाम अबू सुफिया समेत अस्पताल में मौजूद 350 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें 180 तिब्बी एहलकार, 75 दीगर शहरी शामिल हैं। काबिज फौज कई ज़ख्मी और बीमार अफराद को भी अगवा करके अपने साथ ले गए। बाद में कुछ अफराद को छोड़ दिया गया था, मगर उन्हें हिरासत में लेने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। रिहाई पाने वालों ने हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों, राइफल के बटों से मारपीट और शदीद सर्दी में ज़मीन पर कई घंटे बरहना रहने जैसे मजालिम के बारे में बताया था। नाज़रीन गिरामी, ये अबू सुफिया हैं, ये वहाँ के बाशिंदों की वो कहानी है जो हर दिन जुल्म की दास्तां बयां करती है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।